ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. یوسف علیہ السلام مصر میں ایک بڑی پوسٹ پر آ چکے ہیں. بھائی ان کے پاس آتے ہیں، بھائیوں کو وہ خوب نوازتے ہیں، ان کا قیمت میں ادا کیا ہوا سامان بھی واپس کر دیتے ہیں. بھائیوں سے یہ حکم دیتے ہیں بھائیوں کو کہ جو تمہارا چھوٹا بھائی جس کو تم چھوڑ کر کے آ گئے ہو، اگلی مرتبہ اس کو لے کر کے آنا ہے. اگر اس کو نہیں لے کر کے آئے تو تم کو قریب ہونے کا بھی موقع نہیں ملے گا، مصر میں داخل بھی ہونے نہیں دیا جائے گا. بھائی جا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مناتے ہیں. حضرت یعقوب اولاً تو انکار کر دیتے ہیں بھیجنے کے لیے. اس کے بعد جب حضرت یوسف نے دی ہوئی قیمت واپس کر دی تھی اور وہ اپنے سامان میں اس لوٹائے ہوئے سامان کو دیکھتے ہیں تو ابا کو لے جا کر کے بتاتے ہیں. خوب عہد و پیمان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جو ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بات مان لیتے ہیں، بنیامین کو بھیج دیتے ہیں. بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. یوسف علیہ السلام ان کو پناہ دے دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں میں ہی تمہارا بھائی ہوں جو بچپن میں تم سے بچھڑ گیا تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے ہیں. کیوں روکنا چاہتے ہیں اس کی کوئی بہت واضح وضح قرآن مجید میں سمجھ میں نہیں آتی، نہ واقعی میں سمجھ میں آتی کہ حضرت یوسف نے ایسا کیوں کیا. اس لیے ایک ہی بات کہی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ بھائی جو ہے حضرت یوسف کے بعد بنیامین کو بھی ستا رہے تھے، تو حضرت یوسف چاہتے تھے کہ بنیامین کو ان کے ظلم و ستم سے بچایا جا سکے. پر ظاہر سی بات ہے وہ مصر کے ایک آفیسر تھے اور یہ کنعان سے آئے ہوئے لوگ تھے، تو کوئی ایسی تدبیر ان کو کرنی پڑے گی تاکہ وہ بنیامین کو اپنے پاس روک سکیں. ایسے ہی بغیر کسی وجہ کے اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے. تو ایک تدبیر انہوں نے کی. کیا کیا؟ جب بھائیوں کا سامان باندھنے لگے تو جو اپنا کٹورا ہوتا ہے، پیالہ ہوتا ہے، وہ لے جا کر کے رکھ دیا بنیامین کے سامان میں رکھ دیا. اس کے بعد اذان دینے والے نے یعنی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے کے لوگوں تم چور ہو. یعنی وہ پیالہ جس سے پیمائش کی جاتی تھی، ناپا جاتا تھا اور اس سے شاید وہ پینے کا بھی پیالہ تھا، وہ پیالہ غائب جب پایا خادموں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے، تو سب سے آخر میں کیونکہ یہی لوگ آئے ہوئے تھے تو ان کو پکار کے کہا کہ تم لوگ چور ہو. تو انہوں نے کہا وَأَقْبَلُ عَلَيْهِمْ، آگے بڑھ کر کے آئے. یعنی ظاہر سی بات ہے یہ چور نہیں تھے، چور ہوتے تو پیچھے ہٹ جاتے، کوئی بہانہ تراشتے، پر کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ وہ چور نہیں تو وہ آگے بڑھے اور کہا کہ تم کیا تلاش کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیالہ تلاش کر رہے ہیں اور جو اس پیالوں کو لا کر کے دے گا اس کو ایک اونٹ بھر کر کے اناج دیا جائے گا، ایک اونٹ کے پشت پر لادے جانے والا اناج دیا جائے گا. اس کو فقہ میں کہتے ہیں جعالہ. ہاں، اس مطلب سورہ یوسف سے بہت سارے فقہی مسائل بھی ہم کو سمجھ میں آتے ہیں. فقہی مسائل میں سے ایک فقہی مسئلہ یہ بھی ہے کہ کسی کو جو اجرت میں کام پہ رکھا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ میرے یہاں کام کریں گے، آپ کو پر ڈے کا میں اتنا دوں گا، آپ کی محنت کی اجرت آپ کو دوں گا. تو ایک اجرت جو ہے وہ محنت پر دی جاتی ہے اور ایک اجرت کام پر دی جاتی کہ آپ کو میرا یہ کام کر کے دینا ہے، آپ کر کے دے دو گے، کتنی محنت ہے اس سے مجھے لینا دینا نہیں ہے، آپ کام کر کے دو گے تو میں آپ کو اس کا اجرت دے دوں گا. تو جعالہ بھی جائز ہے. جیسے بھائی کسی کو میں گھر بنوا رہا ہوں تو میں کسی کو بول دوں کہ بھائی میرا گھر آپ کو آ کر کے بنانا ہے، روز کی آپ کو 2000 روپیہ مزدوری دوں گا، تو اس کی محنت کی اجرت آپ دے رہے ہیں. یا آپ بول دیں کہ میرا گھر بنا کر کے دے دو تو میں تم کو 2 لاکھ روپے ایک مشت دے دوں گا. اب اس میں تمہاری کتنی محنت لگتی ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو دونوں صورتیں جائز ہیں شرعی طور پہ، ہے نا. جو ہمارے یہاں پہ بروکریج لیتے ہیں لوگ، بروکریج میں کیا ہوتا ہے، بھائی 4 لوگ ہیں، میں نے کہا کہ میرا گھر بکوا دو گے تو میں 5 لاکھ روپیہ بروکریج دوں گا. اب چاروں محنت کر رہے ہیں، چاروں آ کر کے جو ہے وہ خریداروں کو گھر دکھوا رہے ہیں، سب محنت کر رہے ہیں، پر 3 اپنی محنت میں ناکام ہوئے، ان کو کوئی خریدار مناسب نہیں ملا، ایک کامیاب ہو گیا. تو 3 لوگوں نے بھی میرے لیے محنت کی، تو کیا میں ان کو اجرت دوں گا؟ نہیں، کیونکہ میں نے اجرت کا پیسہ نہیں رکھا تھا، میں نے کس کا پیسہ رکھا تھا؟ کام کا پیسہ رکھا تھا.
تو جو بروکریج لیا جاتا ہے، بروکریج جو کمیشن لیتے ہیں ایجنٹ لوگ، شرعی طور پہ وہ انشاءاللہ تعالی جائز ہے. یہ ایک دلیل اس سے بھی ملتی ہے اور اس کے علاوہ بھی دلیلیں اس کی موجود ہے. تو کہا کہ جو بادشاہ کا پیالہ لا کر کے دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ اناج کا اور ایکسٹرا انعام کے طور پہ دیا جائے گا. تو ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین پر فساد نہیں پھیلانے کے لیے آئے اور ہم چور لوگ نہیں ہیں، کیونکہ اپنے کیریکٹر سے یہ پہلے سے لوگوں کو متاثر کر چکے تھے. ظاہر سی بات ہے نبی کی اولاد تھے، ٹھیک ہے ان سے ماضی میں غلطی سرزد ہوئی ہے، لیکن اخلاق کردار ان کے اتنے بھی گرے ہوئے نہیں تھے کہ چوری کرنے لگے. چوری کرنا دنیا کا بہت چیپ اور جو ہے بہت خراب جرم ہے نا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو چور پہ. چوری بہت ہی گندا جرم ہے اور بہت گھٹیا قسم کا جرم ہے، ہر زمانے میں اس کو گھٹیا سمجھا گیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے. بہرحال تو جب یہ معاملہ ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہارے سامان میں یوسف کا جو ہم عزیز مصر ہیں ان کا اگر پیالہ مل گیا تو اس کا بدلہ کیا ہوگا، کیا سزا دی جائے گی تم کو. انہوں نے خود کہا جس کے سامان میں پیالہ مل جائے چوری کیا ہوا وہی اس کا بدلہ، اسی کو غلام بنا لو. ان کو بہت کانفیڈنٹ تھا، بھائی آپس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت تھی تو یہ تو پتہ تھا کہ ہمارا کوئی بھائی چور نہیں ہو سکتا ہے. تو حضرت یوسف نے تلاشی لینا شروع کی، پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، پھر اپنے بھائی کے سامان سے وہ پیالہ نکال دیا. اب ایک دم بھوچکے رہ گئے. ہاں اچھا یہ بھی تدبیر تھی ان کی، اگر ڈائریکٹ جا کر کے بنیامین کے سامان میں تلاشی کرتے تو بھائیوں کو شک ہوتا کہ بھائی سارے کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے اسی کا سامان کیوں تلاش کیا. تو نکالا اس کے یہاں سے سامان. کذالک کدنا لیوسف، اللہ فرما رہے ہم نے اسی طرح سے یوسف کے لیے پلاننگ کی. یہ پلاننگ کس کی تھی؟ یوسف علیہ السلام کی تھی. ظاہر سی بات ہے اس پلاننگ کے پیچھے کوئی دھوکہ دینا مقصود نہیں تھا. بنیامین کو انہوں نے بتا دیا کہ تم میرے بھائی ہو. بنیامین راضی تھے ساتھ میں رکنے پر، تو کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، پر بھائیوں سے یہ بول کر نہیں روک سکتے تھے کہ بنیامین میرا بھائی ہے. کوئی ظلم کسی پر نہیں کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. یہ پلاننگ ایک جائز کام کے لیے تھی. بنیامین راضی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رکنے کے لیے، پر اب ان کو روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے بھی کوئی ہیلا چاہیے تھا نا. مصر چھوٹا سا شہر تھا، تو ایک آدمی کو آپ کس بنیاد پر اپنے پاس روک سکتے ہیں؟ کیا آپ کی حیثیت ہے؟ تو جب کہا کہ بنیامین کیا ملا تو اصولاً کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا تھا کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ ملے گا وہی غلام بنا لیں آپ اس کو، یہی اس کا بدلہ ہوگا، یہی اس کی سزا ہوگی. اب بھائی سب پریشان ہو گئے. ہاں اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ کے دین کے حساب سے، یعنی بادشاہ کے قانون کے حساب سے وہ بنیامین کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دوسرا ایک پلاننگ کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ دین صرف عبادتوں کا نام نہیں. اللہ نے فرمایا ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، کہ بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے. مطلب دین صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، دین قانون کا بھی نام ہے، دستور کا بھی نام ہے. ہمارا دین ہم کو صرف عبادتوں کا طریقہ نہیں بتاتا ہے، ہمارے دین میں قانون بھی دیا گیا ہے، دستور بھی دیا ہے، کانسٹیٹیوشن بھی دیا گیا ہے ہمارے دین کے اندر. تو کانسٹیٹیوشن بھی ایک طرح کا دین ہوتا ہے. اس لیے جب بندہ اسلام پر ایمان لے کر کے آتا ہے، اللہ رب العالمین پر اسلام قبول کرتا ہے، تو اس کو پورے دین کو ماننا پڑے گا. اسلام کا کوئی قانون ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایسی زمین پر رہ رہے ہیں کہ جہاں وہ قانون نافذ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجبوری میں ایسے قوانین کو تسلیم کرنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن دل میں ہمارے ہمیشہ کیا بات ہونی چاہیے کہ قانون اسلام ہی کا سچا ہے. اللہ نے کہا چور کا ہاتھ کاٹو تو یہی حق ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. گرچہ ہم ایک ملک میں لے رہے ہیں، یہاں جو کرمنل لاز ہیں وہ اس ملک کے نافذ ہیں، تو ہم کیونکہ ایک امن کے معاہدے کے تحت رہ رہے ہیں تو یہاں کے قوانین کو ہم تسلیم تو کرتے ہیں، پر دل میں کس بات کا ایمان ہے کہ قانون سچا اچھا کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اپنے قرآن میں شریعت میں جو چیز نازل کی ہے. بہرحال تو جب انہوں نے دیکھا اب تک کہہ رہے تھے ہم چور نہیں ہیں، اچانک کیا پتہ چلا اپنا بھائی چور نکل گیا. تو کہا این یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اس نے چرایا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا، اس نے بھی چوری کی تھی. ہاں سیدھے حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ پر ہی ان کی برائی کر رہے. کیا ہوا؟ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اب اپنا بھائی ہے، اب کیونکہ کہا تھا کہ ہم چور نہیں ہیں تو فوراً ان کا خیال ہی آیا کہ اس کو ڈی ایسوسیٹ کرو اپنے آپ سے. تو یہ نہیں کہا ہمارا، کہا کہ اس کا بھائی. میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام الگ ماں سے تھے اور یہ باقی 10 بھائی الگ ماں سے تھے، تو فوراً اپنے آپ سے اس کو الگ کر دیا. ہاں یعنی بدترین قسم کے دوست اور ساتھی وہ ہوتے ہیں جو مصیبت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں. ہاں یعنی نعمتوں میں، خوشحالی میں اور کشادہ حالی میں ساتھ دینے والے بہت ہوتے ہیں، کامیابی پر شاباشی دینے والے بہت ہوتے ہیں. سچا آپ کا مخلص وہ ہے، چاہے وہ رشتہ دار یا دوست ہو، جو مصیبت میں آپ کا ہاتھ تھامے، ہے نا.
کامیابی پر شاباشی دینے والا ہاتھ اپنا نہیں ہوتا، مصیبت میں تھامنے والا ہاتھ اپنا ہوتا ہے. تو جیسے ہی دیکھا بنیامین مصیبت میں ہے فوراً ڈسوسیٹ کر دیا. ایک بنیامین کو تو الگ کیا کہا اس کا بھائی بھی چور تھا. ہاں یہ کیا تھا؟ سری حضرت یوسف علیہ السلام پر بہتان تھا، تہمت تھی. ہاں لیکن حضرت یوسف خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا. اپنے دل میں کہا کہ یہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس کو چھپا کر کے رکھا. اسے ایک بڑا سبق ہم کو ملتا ہے. ہمیشہ جو شخص جس پر تہمت لگائی جائے اور وہ خاموش رہے، اس کا لازم یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مجرم بھی ہے. تہمت لگایا جانے والا شخص اگر خاموش ہے، اپنا ڈیفینس نہیں کر رہا، دفاع نہیں کر رہا، اس کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجرم ہی ہے. ہاں بعض مرتبہ انسان کسی بڑی مصلحت کی وجہ سے اپنے اوپر لگائے گئے الزام پر خاموش رہتا ہے. یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا، ڈیفینس کر سکتے تھے، وہ دفاع کر سکتے تھے اپنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن اس وقت ان کے سامنے بڑی مصلحت یہ تھی کہ میرا راز ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، میں نے جو اپنی پہچان چھپا کر کے رکھی ہے وہ ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو. آنکھوں کے سامنے الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کا بھائی بھی چور تھا، چپ رہے. غصہ آیا، اس کو پی لیا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. کہا قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، کہا کہ ان دونوں سے بڑے تم برے مقام پر ہو، تم زیادہ برے ہو، تم لوگ زیادہ برے ہو ان دونوں بھائیوں سے. ہاں لیکن یہ بات ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے دل میں کہی ہوگی، کیونکہ فاسرھا کا لفظ ہے واللہ اعلم بما تصفون، اور جو بھی تم الزام لگا رہے ہو اللہ اس کو جاننے والے. تو ضروری نہیں کہ کسی شخص پہ الزام لگایا جائے اور وہ خاموش ہے تو اس کا مطلب کہ وہ مجرم ہے. بعض مرتبہ الزام خود اتنا بے تکا ہوتا ہے نا کہ اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اتنا بے تکا الزام تھا کہ حضرت یوسف نے اس کو جواب دینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں مفسرین کا ایک بہت بڑا طبقہ بہت سارے واقعات اسرائیلیات سے نکال کے لاتا ہے کہ بچپن میں حضرت یوسف نے فلاں فلاں چوری کی تھی، تو ان کا دفاع کرنے کے لیے بھائیوں کا حضرت یوسف پہ بلا وجہ چوری کا الزام لگاتے ہیں بعض مفسرین. حالانکہ صاف بات یہ کہ ان بھائیوں نے کیا کہا؟ جھوٹ بولا. بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کنویں میں ڈال سکتے تو ان سے کیا بعید تھا کہ جھوٹ نہ بولتے. بہرحال لیکن اب مسئلہ تھا، یہ اپنے ابا کو بہت راضی کر کے لائے تھے کہ ہم بنیامین کو کچھ ہونے نہیں دیں گے. تو انہوں نے یوسف سے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز. عزیز کا مطلب آفیسر. اس سے پہلے عزیز مصر کو عزیز کہا گیا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو پوسٹ اس سے پہلے عزیز مصر کو حاصل تھی، اب حضرت یوسف خود اس پوسٹ پر آ گئے تھے. کہا ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے. اس کا بوڑھا باپ ہے، یعنی کہ ہمارے ابا بوڑھے ہیں، کہا اس کا بوڑھا باپ ہے، تاکہ تھوڑا سا رحم جو ہے نا ان کو ابھارے رحم پر کہ یہ جو بچہ ہے نا اس کا بہت بوڑھا باپ ہے. تو فخذ احدنا مکانا، اس کے بجائے ہم میں سے کسی اور کو اس کی جگہ پہ لے لو. اچھا یہ ان کا بڑا دل تھا بھائی، ہے نا، یعنی ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوئی تھی ماضی میں لیکن اتنے بھی گرے ہوئے نہیں تھے. کیا کریں، اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو اپنا غلام بنا لو. انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تم بہت محسن ہو، بہت احسان کرنے والے ہو. تقریباً یہ تیسری جگہ پر آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ محسن ہے. ہاں جب جو جیل میں گئے تھے تو قیدیوں نے کہا محسن ہے، پھر وہ گواہی دینے والی عورتیں آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں. پھر یہاں بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بہت محسن ہو. تو ایمان والے بندے کا کیریکٹر چراغ کی طرح ہوتا ہے، ہر جگہ جگمگاتا رہتا ہے. ایمان والا بندہ اپنے کیریکٹر سے ہر جگہ پہچان لیا جاتا ہے کہ کس کیریکٹر کا آدمی ہے. تو کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، ہم اسی کو پکڑیں گے، اسی کو غلام بنائیں گے جس کے سامان میں ہم نے اپنا متا پایا. ما الا من وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہم تو اسی کو پکڑیں. یہ نہیں کہا جس نے چوری کی. ہاں تعبیر دیکھیں کتنی پیاری ہے. من وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے ہم تو اسی کو اپنے پاس رکھیں گے، ہم دوسرے کو کیوں اپنے پاس رکھیں. بہرحال جب وہ اس سے مایوس ہو گئے، خلصوا نجیا، یہ اتنا پیارا لفظ ہے خلصوا نجیا. ایک عربی آدمی نے جو ہے بدو نے جب یہ آیت پڑھی فلما استيئسوا منها خلصوا نجیا، وہ سجدہ کر میں گر گیا. کہا میں قرآن کی بلاغت پہ سجدہ کرتا ہوں. یعنی چھوٹے سے جملے میں فلما استيئسوا منها، جب وہ اس سے بہت ہی مایوس ہو گئے. استيئسوا کا مطلب ہوتا ہے انتہا درجے میں مایوس ہو جانا. ہاں یعنی بہت بادشاہ کو منانے کی کوشش کی. یہ بٹوین دا لائن ایک جملہ ہوتا ہے لیکن بہت ساری باتیں ایک ساتھ آ جاتی. استيئسوا کا مطلب ہوتا ہے بہت کوشش کی، بار بار بادشاہ کو اس بار پہ اصرار کرتے رہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے، میرے بھائی کو چھوڑ دیجئے، لیکن بادشاہ نہیں مانا تو وہ مایوس ہو گئے. خلصوا نجیا، دو جملے میں اصل میں اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اس کا سیدھا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا ہے. خلصوا کا مطلب سب جا کر کے سائیڈ میں ہو گئے، جب ساری کوشش کر لی دیکھا نہیں فائدہ ہو رہا ہے تو الگ سائیڈ میں ہو کر کے نجیا ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے. اور کہا قال کبیرہم، ان کا جو بڑا تھا اس نے کہا تم کو یاد ہے تم نے اپنے ابا کو پکا وعدہ دیا تھا کہ تم بھائی کو کچھ ہونے نہیں دو گے، اس سے پہلے یوسف کے ساتھ جو تم نے کیا ہے وہ بھی تم کو یاد ہے. اب میں اس زمین کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے ابا خود اجازت دے دیں
یا پھر یہ کہ اللہ رب العالمین میرے بارے میں فیصلہ کر لے. قال کبیرہم. دیکھیے اس سے پہلے والے واقعے میں آپ دیکھیے وہ ایک بھائی تھا، جب سب لوگوں نے کہا یوسف کو قتل کر دو تو بھائی نے کیا کہا تھا؟ قتل مت کرو، اس کو کیا کرو؟ کہیں کنویں میں پھینک دو. تھوڑا سا رحم دلی دکھائی تھی. یہ وہی بھائی ہے جو یہاں کر کے کیا کہہ رہا ہے کہ اب میرے اندر طاقت نہیں کہ اپنے ابا کو اپنا منہ کیسے دکھاؤں. میں وعدہ کر کے لایا تھا، پہلے یوسف کے ساتھ ایسا ہوا، اب بنیامین کے ساتھ ایسا ہو گیا، اب میں مصر میں ہی رہوں گا. میں ہمت نہیں کرتا کہ اپنے ابا کے پاس جاؤں. ہاں ابا خود اجازت دے دیں یا پھر اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے. تعبیر میں ایک باریکی دیکھیے وہاں پر، کیونکہ ایک بری بات تھی نا، کنویں میں ڈالنے کی بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ 10 بھائیوں میں سے کس بھائی نے یہ کہا تھا. صرف کیا کہا؟ قال قائل منہم، ان میں سے کہنے والے نے کہا. یہاں پر کیونکہ ایک اچھی بات کر رہے ہیں، ابا سے کیے گئے عہد کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا. کون تھے وہ؟ قال کبیرہم، ان کا جو بڑا تھا اس نے یہ کہا. ہاں تو یہ یعنی جب کسی کی برائی کرو عمومی طور پہ، اور جب کسی کی تعریف کرو تو خصوصی اس کو مینشن کرنا چاہیے. ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے ابا کے پاس لوٹو اور جا کر کے بولو آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم تو جو دیکھا ہم نے وہی ہم بتا رہے ہیں، ہم کوئی غیب تو جانتے نہیں ہیں. اور ابا ظاہر سی باتیں نہیں مانیں گے تو ان سے کہو کہ یہ جو ساتھ میں قافلہ آیا ہے، جو گاؤں کے لوگ تھے ان سے بھی پوچھ لیں، ان لوگوں نے بھی دیکھا ہے پورا معاملہ کیا ہے. بہرحال جب یہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام، اب دیکھیے کتنا بڑا صدمہ ہے. ایک بیٹا گیا تھا، اب کتنے بیٹے چلے گئے؟ 3 بیٹے، یوسف، بنیامین، اور بڑا والا بھی تو وہیں رہ گیا نا. 3 بیٹے، یعنی غم پر غم، تکلیف پر تکلیف، آزمائش پر آزمائشیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کا امتحان کیسے لیتا ہے. ہاں ایک بیٹے کا غم تھا جس نے نابینا کر دیا تھا، اب 2 بیٹے اور ہاتھ سے بچھڑ گئے. کہا بلکہ تمہاری نفس نے یہ سب تم کو بہکا دیا ہے، فصبر جمیل، پر میں صبر جمیل کرتا ہوں. صبر جمیل وہی کہ میں کسی سے شکایت نہیں کرتا، کسی کی سمپتھی مجھے نہیں چاہیے، میں اپنا غم اللہ کو بیان کروں گا. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، اور مجھے امید ہے کہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین سب کو واپس لے آئے گا. یعنی آپ امید دیکھیے کتنی بڑی ہوتی ہے. ایک نبی کا امید، نبی کا حوصلہ کتنا بڑا ہوتا ہے. بڑی سے بڑی آزمائشیں آ رہی ہیں، اللہ پہ توکل ایسا کہ ابھی بھی یوسف صلی اللہ علیہ السلام کو بچھڑے ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں، کہہ رہے مجھے امید ہے کہ سارے کے سارے واپس آ جائیں گے، وہ علیم اور حکیم ہیں. اور فرمایا ہائے افسوس یوسف پر. ہاں بچھڑے بنیامین، یاد کس کو کر رہے ہیں؟ یوسف. یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت کتنی سچی ہے. 2 اور بچے ابھی بچھڑے تازہ، برغم کس کا تازہ ہو گیا؟ یوسف کا غم تازہ ہو گیا. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں غم سے. ہاں رو رو کر کے ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ غم کے موقع پر ایسا بھی نہیں کہ آپ آنکھوں سے، یعنی رو لینا، آنکھوں سے آنسو بہہ جانا، یہ اللہ رب العالمین پہ کے توکل کے خلاف نہیں ہے نا، یہ صبر کے خلاف نہیں. آنکھوں سے آنسو، بھائی یہ تو ایک فطری چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو فطرت پر ہماری قدغنیں نہیں لگاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ رو رہے ہیں اللہ کے نبی، آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ تو انسان کی فطرت ہے. ہاں آنکھوں سے آنسو بہہ جانا، یعنی آدمی روئے نہیں تو اس کا دل چھلنی ہو جائے غم سے. آنسو تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہاں یعنی انسان کا غم ہلکا کرنے والی چیز ہے، اس کا دل ہلکا کر دیتے ہیں، ورنہ کتنا بڑا بوجھ دل پر ہوتا ہے. ہاں اور ایک غم انسان کا، یعنی وہ ایک شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اگر یہ اشک نہ ہوتا زبان تھک جاتی، کہاں تک اپنی کہانی کو مختصر کرتے. اگر یہ اشک نہ ہوتے زبان تھک جاتی، کہاں تک اپنی کہانی کو مختصر کرتے. تو رونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اس پر کوئی پکڑ نہیں کی، حالانکہ یہ صبر جمیل کرنے والے ہیں. تو جب یوسف علیہ السلام کو یاد کیا تو ان کے گھر کے جو لوگ تھے، پوتے پڑ پوتے جو رہے ہوں گے، کہا اللہ کی قسم آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ یوسف کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں. کہیں نوبت یہ آ گئی کہ اس غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر دیں گے، اتنا آپ اس کو یاد کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تم کو تو نہیں شکایت کر رہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا غم اللہ سے بیان کرتا ہوں. یہ بڑا اعلیٰ ترین درجہ کہ بندہ کسی کو غم بیان ہی نہ کرے. اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے تکلیفیں شیئر کی جائیں، اس سے درد بیان کیا جائے، اور اللہ ہی سمجھ سکتا ہے آپ کا درد. بندے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ لوگ تسلی کا 2 لفظ بول دیں گے، آپ کی کوئی تکلیف ہو لوگ ہمدردی کے 2 لفظ بول دیں گے، پر آپ کی تکلیف کا صحیح اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے نا. مجھے کوئی پریشانی ہے، مجھے کوئی غم ہے، آپ سے بیان کر دوں گا، آپ ہمدردی کے 2 لفظ بول دیں گے، تسلی کے 2 کلمات بول دیں گے، لیکن میرا غم آپ نہیں سمجھ سکتے. میں جو اندر سے ٹوٹا ہوا ہوں، میری تکلیف، وہ میرا رب ہی سمجھ سکتا ہے. تو غم ہو تو بیان کرنے کس کے لیے؟ اللہ ہے جس سے بیان کیا جائے اپنا غم. کہا اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کے معاملے میں
تلاش کرو. تحسسو کا مطلب ہوتا ہے تجسس کہتے ہیں, اسی سے تحسس بنائیں, کسی چیز کو, کسی کا پتہ لگانا خیر کے لیے, بری چیز کے لیے پتہ لگانے کو تجسس بولتے ہیں. تجسس سے اللہ نے منع کیا. تحسس کیا ہوتا ہے؟ کسی کا پتہ لگانا, کسی کے خبروں پر نگاہیں رکھنا, اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں, تو اس کو تحسس کہتے ہیں. کہ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو, اور ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں. ہاں, امید, یعنی کتنی بڑی بات کہی کہ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتا ہے. کافر ہے جو میں جس رب کا بندہ ہوں, وہ رب, اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے, تو میرے لیے کوئی چیز کیوں مشکل ہو؟ میری بڑی سے بڑی پریشانی ہو, میرا رب تو ہر پریشانی دور کرنے پر قادر ہے, میں کیوں مایوس ہو جاؤں؟ کافر مایوس ہو, اس کے معبود کمزور ہیں, ہاں, وہ اپنے معبودوں سے مایوس ہو جائیں, میں کیوں اپنے معبود سے مایوس ہوں؟ کافروں کا کام ہے کہ وہ مایوس ہوتے ہیں. جس کو اللہ کی قدرت پر, اللہ کی رحمت پر ایمان ہے, وہ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے. جو میں بار بار حضرت اللہ کے نبی کی مثال دیتا ہوں کہ دشمن ایک دم سر پہ کھڑے ہوئے ہیں, حضرت ابو بکر ڈرے ہوئے ہیں, کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے قدموں پہ دیکھ لیا تو ہم کو پکڑ لیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, ڈرو مت, غم مت کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں, تو مومن بدترین زندگی کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. جو رحمت سے مایوس ہو جائے وہ کافر ہے. کافر کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. فلما, پھر اس کے بعد اب 9 بھائی واپس سے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف پہنچی ہے, اور یہ تھوڑا سا سامان ہم لے کر کے آئے ہیں, تو ہم کو دوبارہ اناج دیجئے اور کچھ ایکسٹرا ہم کو دیجئے, ہم پر صدقہ کیجئے. بے شک اللہ رب العالمین صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی خالص بھیک مانگنا نہیں چاہیے, بھیک مانگنا اچھی چیز نہیں, نبیوں کی اولاد ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم سامان قیمت کم دے رہے ہیں لیکن ہم کو ایکسٹرا کچھ اناج دیجئے, ضرورت ہماری زیادہ ہے, ہمارے گھر والے بہت تکلیف میں ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی, تم کو یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون, جب تم جاہل تھے. ہاں, یہ نہیں کہا کہ تم نے یوسف کے ساتھ ایسا کیا, مجھ کو جیل میں, مجھ کو کنویں میں پھینک دیا تھا, میں رو رہا تھا, ساری تکلیف نہیں بیان کی, بس پوچھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا, یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ خود ایکسکیوز بھی ان کو دے دیا. غلطی بیان کر رہے ہیں لیکن ان کو شرمندہ نہیں کرتے غلطی بیان کر کے. کیا کریں, وہ وقت تب تھا جب تم جاہل تھے, یعنی وہ آپ لوگوں کی جہالت تھی, آپ لوگوں کی نادانی تھی. ان کو بولنا چاہیے تھا نا کہ وہ ہمارا زمانہ جاہلیت تھا, غلطی سے ہم نے کر دیا. تو پہلی بات تو یہ کہ پوری ڈیٹیل نہیں بیان کر رہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا, یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا, کیا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب کہ تم جاہل تھے. یعنی ایک تو بلیم کرتے ہوئے بھی ایکسکیوز خود دے رہے ہیں کہ وہ تمہارا زمانے جاہلیت تھا. یعنی کیا ہی جو, اس لیے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ کریم وابن کریم وابن کریم, کہ خود بھی کریم اور ان کے ابا, یعنی بڑی نوبل پرسنالٹی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی. قال انک لانت یوسف, انہوں نے کہا کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ ہاں, یعنی یہ تعبیر ایسی عربی کی اس کا کوئی اردر ترجمہ نہیں ہو سکتا. ہاں, کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے کہا انا یوسف, ہاں میں یوسف ہوں, وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا. اب یہ فوراً کیا کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ میں بادشاہ بن گیا, میں سروائیو کر لے گیا, میں دولت مند ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا. فوراً کیا کہہ رہے ہیں, لقد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا. یعنی نبی میں ایک شاکر اور ایک کافر بندے میں فرق یہ ہوتا ہے. شاکر بندہ ہر اچھائی کا, ہر نعمت اور برکت کا کریڈٹ کہاں دیتا ہے, اللہ کو دیتا ہے. ہم کسی ایسے موقع پر اگر ہوں تو ہمارے پاس تو فخر کا ایک سامان, میں نے ایسا کیا, میں یہ کر لیا, میں سروائیو کر لیا. کیا کہہ رہے ہیں, اللہ ہے جس نے ہم پر یہ احسان کیا. آج جس مقام پر تم مجھ کو دے رہے ہو, جس 7-8 سال کے بچے کو تم کنویں میں چھوڑ کر کے گئے تھے, آج وہ مصر کی ایک پاورفل سلطنت کا ایک پاورفل وزیر ہے. یہ کیا ہے, من اللہ علینا, یہ اللہ کا احسان ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے. پھر اس کے بعد انہو من یتقی ویصبر, جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے تقوی اختیار کیا. یعنی یہ تعبیریں اتنی پیاری ہے نا, ان آیتوں کو پڑھ کر کے احساس ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے تقوی اختیار کیا اور میں نے صبر کیا تو مجھے کامیابی مل گئی. کیا کہہ رہے ہیں, جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یا بی بی محسن, ہاں محسنوں, یعنی یہ کہ اپنی کریڈٹ نہیں لے رہے, کہیں پہ بھی غرور نہیں ہے, گھمنڈ نہیں ہے. ہاں,
پھر ان لوگوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی اور بے شک ہم ہی غلطی کرنے والے تھے۔ انہوں نے تسلیم کی یہاں پر کی غلطی ہماری ہی تھی۔ ہاں، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ بھی تعبیر دیکھیے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں پکڑ نہیں کروں گا، کہہ رہے ہیں تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر دے، بے شک وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ تعبیر کتنی پیاری ہے۔ اچھا، یہ پورا واقعہ مکہ کے پس منظر میں نازل ہو رہا ہے، یہ پوری صورت نازل ہو رہی ہے۔ مکہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے کون ہیں؟ آپ کے بھائی بندھو قریش کے جتنے بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو ہر قسم کا ایذا دے رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی کے اپنے خاندان کے لوگ۔ سورہ یوسف نازل کر کے اللہ رب العالمین ایک طرح سے دونوں کیریکٹر رکھ رہا ہے۔ ایک کیریکٹر یوسف علیہ السلام کا ہے جس کیریکٹر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک کیریکٹر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ہے جو رول مکہ کے قریش کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ادا کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے نبی کے بھائی بندھو ہیں، جس میں سے بعض اللہ کے نبی کے بہت قریبی ہیں، کوئی چچا ہے، کوئی چچا ذات بھائی ہے، کوئی پھوپھی ذات بھائی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہاں، تو اللہ رب العالمین ایک طرح سے مکہ کے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ آج جو تم کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سے پہلے یوسف کے ساتھ بھی اس کے بھائیوں نے یہی کیا تھا، لیکن یوسف کے بھائیوں کی کوئی تدبیر کام نہیں آئی۔ ایک دن ایسا آیا جب یوسف کو ان پر غلبہ ملا اور سارے ان کے بھائی سر جھکا کر کے اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں، اپنی ایذا رسانیوں کا اعتراف یوسف علیہ السلام کے سامنے کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ عین یہی صورتحال تمہارے ساتھ بھی پیش آنے والی ہے۔ ایک دن آئے گا جب تم اسی نبی کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوگے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوگے۔ اور وہ دن آیا، مکہ فتح ہوا، وہی لوگ جو اللہ کے نبی کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، ہاں، ایک غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی تھے ابو سفیان ابن الحارث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ گئے۔ ہاں، خیمے میں آ کر کے اللہ کے نبی سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ کے نبی سے بہت ناراض تھے، کہا کہ نہیں، چلے جاؤ میرے سامنے سے۔ تو حضرت علی کے پاس گئے، تو حضرت علی نے کہا کہ ایسا کرو، جا کر کے ان سے وہ لفظ کہو جو سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا یوسف علیہ السلام سے۔ ہاں، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دے دی۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ الفاظ سنے تو معاف فرما دیا۔ عین وہی دن آیا، سارے مشرکین جنہوں نے ہر طرح سے اذیت دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے فتح مکہ کے موقع پہ کھڑے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا میرے بارے میں؟ لوگ کہتے ہیں اخ کریم وابن اخ کریم، آپ تو ہمارے کرم فرما اور بہت ہی نوبل بھائی ہیں، اور آپ کے ابا بھی بہت کرم فرما تھے، بہت کریم باپ کی بہت کریم اولاد اور کریم بھائی ہیں آپ ہمارے۔ تو اللہ کے نبی ہم کیا فرماتے ہیں؟ عین وہی لفظ جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ پوری کہانی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کہانی حضرت یوسف کی کہانی سے بہت مماثلت ہے، اور یہ کہانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اس لیے گئی، یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اسی لیے گیا کہ آپ صبر کریں۔ آج آپ کے بھائی، آپ کے خاندان کے، آپ کے بھائی بندھو، آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پیچھے پڑیں، کل یہی سر جھکا کر کے اپنی خطاؤں کا اعتراف آپ کے سامنے کر رہے ہوں گے۔ بہرحال کہا وہ ارحم الراحمین، اللہ بہت رحم کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے کر کے جاؤ اور ابا کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت، بینائی واپس آ جائے گی۔ قمیض کا ذکر تیسری مرتبہ آیا۔ ہاں، ایک قمیص نے بصارت چھین لی تھی، دوسری قمیص بصارت لے کر کے آئے گی۔ ایک قمیص نے ثبوت دیا تھا کہ یوسف زندہ ہے، دوسری قمیص پتہ دے گی کہ یوسف کہاں موجود ہے۔ ہاں، لے کر کے گئے۔ جب فلما فصلت العیر، جب اب یہ قافلہ لے کر کے گئے، کہاں گئے؟ مصر جانے لگے، مصر سے کنعان جانے لگے، شام کی طرف۔ تو حضرت یعقوب نے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ واللہ محبت دیکھیے آپ، 30 سال ہو چکے بچے کو بچھڑے ہوئے۔ ہاں، 30 سال میں انسان بھول جاتا ہے کیا کیا کچھ، یہاں یوسف کو بھولنا تو دور، یوسف کی خوشبو بھی نہیں بھولے، خوشبو بھی یاد ہے یوسف علیہ السلام کی۔ کہہ رہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور اگر تم یہ کہنے نہ لگو کہ
میں تو سٹھیا گیا ہوں اور سٹھیا کر کے یہ باتیں کر رہا ہوں، تو میں اور بھی کچھ باتیں کرتا. ہاں سب بھائیوں، سب جو ان کے رشتہ دار وہاں موجود تھے، جو پوتے پوتیاں رہے ہوں گے، کہا کہ آپ تو وہی اپنی پرانی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے جب چہرے پر حضرت یوسف کی قمیص ڈالی، بصارت واپس آ گئی اور انہوں نے کہا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں نے تم سے کہا تھا مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جس چیز کا علم ہے اللہ سے وہ تم کو نہیں. وہی کے ذریعے سے اور وہ خوشخبری جو خواب کے ذریعے سے دکھائی گئی تھی یوسف علیہ السلام کو، حضرت یعقوب وہ جانتے تھے. پھر انہوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے ابا ہمارے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کریے، بے شک ہم خطا کار ہیں. یہاں پہ بھی اعتراف کیا اپنی غلطی کا. اور میں نے اس سے پہلے بھی آج عصر کے درس میں بھی کہا نا کہ استغفار میں سب سے پہلے کیا ہے؟ گناہوں کا اعتراف، تسلیم کر لیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے. آدم اور ابلیس کے درمیان فرق کیا ہے؟ ابلیس گناہ کر کے ڈٹ گیا، جسٹیفائی کرنے لگا. حضرت آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی. گناہوں کے اعتراف سے استغفار کی شروعات ہوتی ہے. تو حضرت یعقوب نے کہا میں عنقریب تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کروں گا. فوراً بخشش طلب نہیں کی. یہ کیوں کہا عنقریب بخشش طلب کروں گا؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ رات کے آخری پہر میں تہجد میں سجدے میں اللہ رب العالمین سے ان کی بخشش مانگیں گے، کیونکہ بخشش طلب کرنے کا سب سے بہترین وقت کب ہوتا ہے؟ رات کے آخری پہر میں، جب اللہ رب العالمین سمائے دنیا پہ نزول کرتا ہے اور بندوں کو پکار کے کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے تو میں اس کو بخش دوں گا. بہرحال پھر وہ آئے یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب کو لے کر کے، اور انہوں نے اپنے ابا کو جو ہے ان کے والد ان کے پاس آئے، ان کے والدین جو ہے اپنے ساتھ ان کو بٹھا لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور کہا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جاؤ پورے امن و امان کے ساتھ انشاءاللہ. قاہرہ جو ہے نا، قاہرہ کیا بولتے ہیں آپ لوگ انگلش میں اس کو؟ ہاں کائرو کے ایئرپورٹ پہ یہ جملہ لکھا ہوا ہے ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ پورے امن و امان کے ساتھ. یعنی یہ مصر کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ ان کی خوش آمدید کے لیے ان کے پاس قرآن کا ایک جملہ موجود ہے. بہرحال اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے تخت پر بٹھا لیا اور سارے لوگ ان کے لیے سجدے کے سامنے گر گئے، ماں باپ اور جو ہے وہ پورے 11 بھائی. اور انہوں نے اپنے ابا سے کہا اے میرے ابا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جس کو اللہ نے سچ کر دکھایا، اور اس نے میرے ساتھ بہت احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا. تعبیر دیکھیں کتنی پیاری ہے واللہ. کہا اس نے مجھ پر بہت احسان کیا جب مجھے اس نے جیل سے نکال دیا. جیل میں داخل بھی تو کیے گئے تھے، 9-10 سال جیل کے اندر رہے بھی تھے، پر شکر گزار بندہ مصیبتیں نہیں یاد رکھتا، نعمتیں یاد رکھتا ہے. کہا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے جیل سے نکلوا دیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ سے شکایت بھی ہے کہ جیل میں ڈالا بھی تھا اس نے، نہیں، جیل سے نکلوایا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. وجاؤکم من البدوی، اور آپ لوگوں کو دیہات سے لے آیا. علماء نے کہا ہے اس آیت کے تفسیر میں کہ شہر میں رہنا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس لیے بطور نعمت یہ کہا کہ آپ کو دیہات سے نکال کر کے شہر میں لے آیا، کیونکہ شہر میں دین اور دنیا دونوں کا بہت سارا خیر جمع ہو جاتا ہے. مال بھی سمیٹ کر کے شہروں میں آ جاتا ہے، مالی اعتبار سے بھی لوگ خوشحال ہوتے ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی تربیت کے مواقع ہوتے ہیں، علم بھی دین کا دنیا کا شہر میں زیادہ موجود ہوتا ہے، سہولتیں زیادہ شہر کے اندر ہوتی ہیں. تو شہر میں رہنا اپنے آپ میں ایک نعمت ہے. ہاں پھر فرمایا از نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں نفرت ڈال دی تھی. ہاں شیطان نے کیا کیا تھا؟ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا. بھائی میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا مطلب کیا؟ حضرت یوسف نے تو کوئی غلطی نہیں کی تھی، یعنی کہ بھائیوں پر ڈائریکٹ بلیم نہ ہے کہ میرے بھائیوں نے کچھ غلط کیا، تو بلیم کس کو کر رہے ہیں؟ شیطان کو. اور ساتھ میں اپنا بھی ذکر کر دے رہے ہیں کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں شیطان نے نفرت ڈال دی تھی. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطیف لما یشاء، ہر چیز کو جو وہ تدبیروں کو پورا کرنے والا ہے، غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، باریکی سے چیزوں کو جاننے والا ہے. لطیف کا مطلب ہوتا ہے باریک، یعنی باریک سے باریک چیزوں کو جانتا ہے اور وہ اس کو پورا کرتا ہے. اور بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. جانتا تھا اللہ تعالیٰ، حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، یہ ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ کی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اللہ رب العالمین تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. فاطر السماوات والارض، یہ دعا اچھی ہے انبیاء کی دعا میں سے، اس کو پڑھنا چاہیے. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کارساز ہے، میری بگڑی بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمن، مجھ کو مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا.
مسلم حالت میں وفات دینا. اس لیے اسلام صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، اللہ کے نبی سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، سب مسلم ہوتے تھے. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھ کو صالحین کے ساتھ ملانا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. مَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ پوری سازشیں کر رہے تھے اور اپنے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے پر اتفاق کر رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں ختم ہوا، اور اسی کے ساتھ جو ہمارا عشاء کے بعد کا درس کا سلسلہ تھا وہ بھی ختم ہوا. کل میری فلائٹ ہے فجر کے بعد 10:30 بجے کی، تو یہ جو تراویح کے بعد درس کا سلسلہ شروع ہوا تھا 15 دن پہلے، آج 15واں درس تھا اور یہ ہمارا آخری درس تھا. پھر انشاءاللہ توفیق رہی تو ملاقات ہوگی آئندہ کبھی. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی سلامت رکھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، رمضان اخلاص کے ساتھ گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور جو بھی قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کوئی اور عالم اس کو کنٹینیو کریں گے. اگر اگلے سال اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے اسی سلسلے کے ساتھ میں. اور میرے لیے بھی دعا کریے اللہ تعالیٰ سے. حضرت امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے سامعین سے کہا، بہت بڑے خطیب تھے وہ، اور ان کی وعظ کی مجلسوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے. تو انہوں نے اپنے سامعین سے جو ان کی تقریریں سننے آتے تھے ایک مرتبہ کہا کہ اگر جنت میں جاؤ اور مجھے نہیں پاؤ تو اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ بندہ ہم کو تیری یاد دلاتا تھا. تو میں اپنے سامعین سے بھی کہوں گا کہ اگر کبھی جنت میں جائیں اور مجھے نہیں پائے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا یہ بندہ رمضان میں تیری یاد دلاتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم. ضد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ